بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سخاوت کا ایک دلچسپ واقعہ بتلانے جا رہا ہوں کہ کس طرح جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال خرچ کرو، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح دل کھول کر مال خرچ کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ نے بھی کیا کیا پیش کیا اس موقع پر۔ آئیے جانتے ہیں پورے واقعے کو۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا اور اس موقع پر فرمایا کہ مال خرچ کرو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا۔ ان کا راشن، ان کی سواری، راشن کے لیے تھیلے اور 300 دینار بھی دیے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ خرچ کرے تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ آگے نکل جائیں، کیونکہ اس وقت وہ مالدار تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غریب۔ انہوں نے سوچا یہی موقع ہے کہ میں آگے نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ گھر پہنچے اور اپنے مال کا آدھا حصہ گھر پر چھوڑا اور آدھا حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آ گئے۔ جب دونوں لوگوں کا سامان رکھا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان بہت زیادہ تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا۔ اس وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت اطمینان سے بیٹھ گئے کہ آج تو جیت میری ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے سوال ہی بدل دیا۔ ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے۔ میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عمر پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ پہلے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت جوش میں کھڑے تھے، لیکن سوال سن کر دنگ رہ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور سوال کیا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہنے لگے، ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ٹاٹ کو سل کر پہن لیا۔ اسی محفل میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر نے ٹاٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چونکہ ابو بکر نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا، اس لیے یہ ٹاٹ پہن رکھا ہے۔
اس پر جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اس فقر میں مجھ سے راضی تو ہے۔ وہ اللہ جو سارے جہان سے کہتا ہے کہ مجھ کو راضی کرو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا ہے کہ اس فقر میں ابو بکر مجھ سے راضی تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس فقر میں ابو بکر مجھ سے راضی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چیخ نکلی اور کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ دوستو، ہم زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔